کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہوتا ہے؟ کیا وہ جو بہت مالدار ہو؟ کیا وہ جو دنیا میں بہت مشہور ہو؟ یا وہ جس کے پاس بڑی طاقت اور اونچا مقام ہو؟ نہیں، اللہ کے نزدیک عزت، دولت، خوبصورتی اور شہرت معیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے اور بندے کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو لے گی کیونکہ ہم جانیں گے کہ آخر اللہ کا پیارا کون ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، اس سے محبت کریں، اس کی تعریف کریں۔ لیکن اگر پوری دنیا آپ سے محبت کرے اور اللہ ناراض ہو تو آپ کے پاس کیا بچا؟ اور اگر پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے لیکن اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ کی محبت وہ نعمت ہے جس کے بعد کسی اور نعمت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے دل میں سکون اتر جاتا ہے، اس کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سوچئے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا نام آسمانوں میں محبت کے ساتھ لیا جا رہا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنی بار گرے ہو، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کتنی بار اس کے پاس واپس آئے ہو۔ کئی لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، شاید اللہ ہمیں کبھی معاف نہ کرے، لیکن یاد رکھیں، شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں ہزاروں گناہ کیے ہیں، اگر آپ اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اگر آپ نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صرف ایک سچی توبہ، صرف ایک آنسو اور اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ صبر صرف مصیبت برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، صبر یہ بھی ہے کہ گناہ کا موقع ہو لیکن انسان رک جائے۔ صبر یہ بھی ہے کہ دل ٹوٹ جائے مگر زبان پر شکوہ نہ آئے۔ صبر یہ بھی ہے کہ حالات خراب ہوں مگر اللہ سے امید ختم نہ ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو خاموشی سے آزمائش برداشت کر رہے ہیں۔ کسی کے گھر کے حالات خراب ہیں، کسی کے پاس روزگار نہیں، کسی کی صحت خراب ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، شاید یہی مشکل آپ کو اللہ کا محبوب بنا رہی ہو۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ آج دنیا میں ظلم عام ہو چکا ہے، لوگ کمزوروں کا حق کھا جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن جو شخص انصاف کرتا ہے، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ انصاف پسند ہے۔ اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، صرف جسم کی صفائی نہیں، دل کی صفائی بھی۔ حسد سے پاک دل، نفرت سے پاک دل، تکبر سے پاک دل، ایسا دل اللہ کو پسند ہے۔ کبھی کبھی انسان ظاہری طور پر بہت نیک نظر آتا ہے لیکن اس کے دل میں غرور ہوتا ہے، اور کبھی ایک عام سا انسان اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے
کیونکہ اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی گناہ سے بچے، جب موبائل ہاتھ میں ہو، جب غلط راستہ سامنے ہو، جب حرام کام آسان لگ رہا ہو، تب انسان یہ سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی اللہ کی محبت کا راستہ ہے۔ میرے بھائی، میری بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے ہمیشہ بڑے بڑے عالم یا مشہور لوگ نہیں ہوتے؟ بعض اوقات ایک غریب مزدور، ایک صبر کرنے والی ماں، ایک یتیم کی مدد کرنے والا شخص، یا رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھنے والا بندہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ظاہری شکل نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل سوال یہ ہے، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اگر اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی ناراضگی نقصان نہیں دے سکتی، لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی تعریف بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اسے بلایا ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ جو شخص نماز سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو معاف کرنا جانتا ہے، جو دوسروں کے دکھ سمجھتا ہے، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جو کسی مجبور کی مدد کرتا ہے، جو کسی روتے ہوئے دل کو تسلی دیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک پیاسے جانور کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ چھوٹے نظر آنے والے اعمال اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہو سکتے ہیں، اور کبھی بڑے بڑے اعمال بھی رائے گاں چلے جاتے ہیں اگر ان میں اخلاص نہ ہو۔ اخلاص یہی اللہ کی محبت کی کنجی ہے۔ جب آپ صرف اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، نہ تعریف کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، قیامت کا دن ہے، سورج سروں کے قریب ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہے، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ سے سچی محبت کی تھی، انہوں نے اللہ کے حکموں کو اہم سمجھا تھا، انہوں نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے لوگوں پر رحم کیا تھا، انہوں نے اپنے رب کو ناراض کرنے سے ڈر محسوس کیا تھا۔ آج بھی وقت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، سچی توبہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، دل کو صاف کریں، صبر اختیار کریں، اور ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کون جانتا ہے، شاید آج کا یہ لمحہ آپ کی زندگی بدل دے، شاید آج کی ایک توبہ آسمانوں میں آپ کا نام محبوب بندوں کی فہرست میں لکھوا دے۔ اور یاد رکھیں، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اور ہمیں ایسا بنائے کہ جب ہمارا نام لیا جائے تو آسمانوں میں بھی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔